بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 25 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لازم ہٹ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ آئیکن کو ہٹ نہیں کریں گے تو آپ اس امیزنگ آسم ناول کو مس کرنے والے ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ ایسا کرو۔ اوکے، تو آج ہم دے رہے ہیں ڈبل ایپیسوڈ ان کے لیے تو چل کریں، خوش ہو جو انجوائے اٹ کہ آج ڈبل ایپیسوڈ آ رہی ہے۔ تو ناول نیم کلب سر از قلم اردو ناول سے آرچیو ایم اے رائٹ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ تھوڑی دیر میں بی بی شری اور سرمینا بھی گھر واپس آ گئے تھے اور وہ اب بھی چاروں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے مزے سے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سے پورے حال میں ہلچل سی مچی تھی۔ ٹرپ پر گیا پورا خاندان واپس لوٹ چکا تھا۔ سب آگے پیچھے باتیں کرتے گھر میں داخل ہوئے تھے، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے چاروں نفوس تو حیرت سے آنکھیں بھاڑے انہیں اندر آتا دیکھتے تھے۔ خالہ جان ایمان خوشی سے چہکتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی صوفیہ بیگم کے گلے جا لگی۔ میں نے آپ کو بہت 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 زیادہ مس کیا، ایمان سختی سے ان کے گلے لگتے جس بات بھرے لہجے میں بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ میں نے بھی اپنی پیاری سی بیٹی کو بہت زیادہ یاد کیا۔ انہوں نے پیار سے ایمان کے گال کھینچے تھے۔ انہیں ایمان کے انداز پہ خوشگوار بدلاؤ دکھائی دیا تھا، جو ایک اچھی علامت دکھائی دے رہی تھی۔ صوفیہ بیگم نے اسے شانوں سے تھامتے سر تک پیر اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ شکر ہے میری بچی اب پہلے سے صحت مند ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے پیار سے ایمان کا ماتھا چومتے کہا تھا، جبکہ ایمان ان سے ملتی آگے بڑھی تھی۔ اب وہ بی جان کے گلے لگی ان سے ملی تھی۔ السلام علیکم۔ عمر بھی آگے بڑھتا سب کو سلام کرتا ملنے لگا تھا۔ گھر میں اچانک سے خوشگوار رونق سی چھا گئی تھی۔ سب گھر والوں کے آنے سے گھر واقعی میں گھر معلوم ہو رہا تھا۔ شکر ہے آپ لوگ آگے، ورنہ یہ خالی گھر تو مجھے کھا ہی جاتا۔ عمر کمال صاحب کے گلے لگتے خوشگوار انداز میں بولا۔ تو اصل جھٹکا تو ان سب کو لگا تھا جو 2 ماہ بعد گھر لوٹے تھے۔ سب نے اپنی ہنسی سمیٹتے عمر کو حیرت زدہ چہرے لیے دیکھا تھا، جو خاموشی کو بہت پسند کرنے والا شخص تھا، مگر اس بار اسے ان سب کی یاد آئی تھی جو سوائے شور ڈالنے کے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ عمر کی بات کرنے کے انداز اور مزاج میں سب کو ایک واضح تبدیلی دکھائی دی تھی۔ کیا ہوا؟ اب سب لوگ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ عمر ان سب کی نظریں اپنی جانب مرکوز دیکھ کر الجھا تھا، جبکہ کمال صاحب نے شکر گزار نظروں سے ایمان کی جانب دیکھا تو وہ گہرا مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں برخودار، بس دیکھ رہے ہیں کہ سڑا ہوا گلابا مہکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کمال صاحب کے انداز پر سب دھیما سا ہنسے تھے، جبکہ یہ کوئی پہلی بات ہوگی جس کی عمر کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ سمجھتا بھی کیسے، وہ اپنے مزاج کو بدلتا محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں، مگر اتنا فرق ضرور پڑا تھا کہ اسے اب زندگی کی ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے شو ہونا اچھا لگ رہا تھا، جو کبھی سے انتہائی برا اور بد اخلاقی کے دائرے میں آنے والا لفظ لگتا تھا۔ سب بچے بھی بڑی خوشگواری کے ساتھ ایمان کو ملے تھے، جبکہ ایمان تو ان سب کو دیکھتی مزید نکھرنے لگی تھی۔ شکر ہے تم لوگ آگے، ورنہ یہ بڑا سا گھر تو مجھے منہ چڑھاتا رہتا تھا۔ بہت بور ہو گئی تھی میں، بہت مس کیا میں نے تم سب کو۔ ایمان ہانی اور حفصہ کو ملتا بولی تھی۔ ارے السلام علیکم بابی جی۔ مومن شوہی سے ہاتھ پھراتے آگے بڑھا ہی تھا کہ عمر ایمان اور اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی جی، کیسے ہو؟ عمر کا انداز تو سنجیدہ تھا، مگر بات مذاق والی تھی۔ مومن تو اس کو دیکھتے برف کی طرح جم گیا تھا۔ اس بار اس کی جیلسی سے زیادہ حیرت والی بات اس کا رویہ تھا، جو سب کو جھٹکے پہ جھٹکا دے رہا تھا۔ عمر تو اس سے اس قسم کے جواب کی اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ مومن خود کو کمپوز کرتا عمر کے گلے لگا اور وہی ہاتھ پھیلاتے اس نے ایمان سے چپکے کے ساتھ سلام لے ڈالا۔ سب ایک دوسرے سے مسکراتے چہروں کے ساتھ بولتے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھے تو عمر کے پیچھے سے زرمینہ بھی جان کو نکلتی دکھائی دی۔ ہائے میری بچی، میری زرمینے آئی ہے۔ بھی جان نے خوشگواری سے باہیں پھیلائی تو وہ دوڑتی ان کے گلے لگی تھی، جبکہ زرمینہ کو دیکھتے احمد خوشگواری سے مسکرایا تھا۔ اس کے کان زرمینہ کو دیکھتے ہی لال ٹماٹر ہوئے تھے۔ بس شروع ہو گیا نا تو، پتا تھا مجھے۔ حفصہ نے اس کے پیٹ میں کونی مارتے کہا تھا تو وہ اپنا تسلسل ٹوٹ جانے پر اسے گھور کر رہ گیا۔ ماڑا ہم بھی آیا ہے، ہم کو بھی کوئی منہ لگا لے۔ بی بی شری خود کا اگنور ہونا برداشت نہ کر پائی تو دور سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے ہانک لگا دی۔ انہوں تو ابھی تک کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بی بی شری کی پکار پر سب سے پہلے مومن ہند کی جانب بڑھا تھا۔ مومن میں تو بی بی شری کی جان بستی تھی، کیونکہ اس کی گٹی بی بی شری نے ہی دی تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مومن کا اخلاق اور عادات انہیں اپنے مرحوم بھائی کی یاد دلاتی ہے، جو ایسے ہی دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کا باعث بنتے تھے۔ مومن کو ان کو دیکھتا اپنی اصلی روپ میں آتا مزید شو ہوا تھا۔ اب تو اسے کوئی چاہ کر بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ بی بی شری کے ہوتے ہوئے کسی کے مجال تھی کہ مومن کو کچھ کہہ ڈالے، یہاں تو بولتی مسٹر خروس کی بھی بند ہو جاتی تھی۔ بی بی شری کے سامنے تو اس کی بھی زبان لڑکھڑاتی تھی۔ ہائے میری شیرنی آ گئی،
मोमिन हाथ हवा में फैलाता इन्हें देखते ही झूमता हुआ इनकी जानिब बढ़ा था, जबकि बीबी शरीक का तो चेहरा ही खिल उठा था मोमिन के इस अंदाज पर। मोमिन जब भी इनसे मिलता था एक ही गाने के एक सुर अलावता था और साथ खास किस्म का पश्तून रक्स करता था। अब भी वो इसी अंदाज में इनकी जानिब बढ़ा था। बीबी शिरीनी सड़े गुली रे बांदेवा, चोवड़ सुलशाल जोड़ला सोना बीबी शिरीनी, बीबी शिरीनी सड़े गुली रे बांदेवा, चोवड़ सुलशाल जोड़ला सोना बीबी शिरीनी। मोमिन गुनगुनाता लुड्डी डालने वाले अंदाज में इनकी जानिब बढ़ा और वह दोनों हाथों से इनके हाथ थामते इन्हें भी अपने साथ रक्स करवाने लगा था। इसके इस अंदाज पर सब हंसने लगे थे। माड़ा हम गिर जाएगा, मिल तो ले हमसे, बीबी श्री मोमिन को रोकते बोली थी। आप कब आया? मोमिन इन्हें सहती से जफ्फी डालता बोला था। इसके अंदाज पर बीबी श्री हंसने लगी थी। हमको काफ़ी दिन हो गए, तुमको बहुत याद किया मैंने, अब तुम आ गई है ना तो हमारा दिल मस्त हो गया। बीबी श्री ने इंतहाई मोहब्बत से मोमिन का माथा चुमा था। शेरनी मैं आ गया हूँ ना, आ गई, मैं आ गया हूँ, आ गई नहीं, चल एक चुम्मा दे पठानी। मोमिन ने हंसते हुए बीबी श्री का जुमला दुरुस्त किया था और साथ ही इनके जबड़े को जकेटते शिद्दत से इनका गाल चूम गया था। हाय हटो भी तुम, किसी और से तो मिल लेने दो हमको, बीबी श्री ने उलझन से मोमिन को देखते कहा था, जो इन्हें अपने हजार में लिए मंदोले जा रहा था। जोड़ो जानम इन्हें, तुम पर सिर्फ हमारा हक है। मोमिन की बात पर बीबी शरी ने तेवरियां चढ़ाते इसके कंधे पर थप्पड़ जड़ा था तो वो फिर से जबरदस्ती इनके गाल चुमते बिछैट गया था। कैसी है हमारा बहन? बेबी शरी और बीजान दोनों बहनें एक दूसरे के गले मिलते ही एक जबान बोली थी। तुम कमज़ोर क्यों हो गई हो शीरी? क्या हुआ है? बीजान ने बड़ी बहन के इस अंदाज में इनका मुआयना करते फिक्रमंदी से कहा था, जबकि मोमिन बीबी शरी को शाने से थामते बीजान की बात काटता बोला था, छोड़ें बीजान, अब मेरी शेरनी आ गई है ना तो मैं अपने बेबी को अपने हाथों से पाए बनाकर खिलाऊंगा, देखना एकदम फिट हो जाएगा ये। तो लो बस आ गई हूँ ना तुम यहाँ, अब ये निकम्मा पश्तो बोलेगा या तुम्हारे साथ मिलकर उर्दू का बेड़ा गर्क करेगा। बीजान मोमिन के अंदाज पर इससे हफ्की से देखते बोली थी, जो बीबी शरी के लबो लहजे में ही बात करने लगा था। ने खबरदार है, अगर तुमने मेरे बच्चे को निकम्मा बोला तो हम अपनी बंदूक साथ लाइए, उड़ा देगी इसको। बीबी शरी से एकदम से गुस्से में आई थी। ओए होए मेरी लेडी डॉन, वाह, शाम को लॉन में चल कर ना तुम्हारी बंदूक के साथ पानी वाले गुब्बारे फोड़ेंगे, ओके। मोमिन मजाकिन इनसे बोला था, जो अपने बाप के ज़माने की बंदूक हर वक्त अपने साथ रखते हुए खुद को बहुत महफूज समझती थी। उसके बाद बीबी शरीन ने घूर कर मोमिन को देखा था। अच्छा ना शेरनी, ऐसे देखो, ऐसे आंखें तो ना दिखाओ, जंगली गिद्दड़ लगती हो, देख मगर प्यार से। मोमिन ने हंसते हुए बीबी शरीक का गाल फिर से जुमा था। तमीज़ के साथ मोमिन, बड़ी हैं वो हमारी उम्र ने, आंखें दिखाते गुस्से से मोमिन को टोका। तो बीबी शरीक ने अपने नाड़े में से ज़माने कदीम की ख़त्म ज़दा पस्तौल निकालते सख्त अंदाज में इसका रुख उमर की जानिब मोड़ा था। ये हमारा आखिरी वायद है, हमारा बच्चा हमसे बात करता है, जो मर्जी बोले और कोई भी नहीं बोलेगा हमारे बीच, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। बीबी शरी के पिस्तौल दिखाने पर उमर ने आंखें फाड़े इस पिस्तौल को देखा, जिससे डरावा दे रही थी। इस बंदूकड़ी की तो शायद अब गोलियां भी नहीं मिलती होंगी मार्केट से, वो बस सोच ही सका था। शेरनी वार्निंग, मोमी ने सीना तानते उमर को तेवर दिखाते कहा था, जैसे कहा हो आप कर लो जो कर सकते हो। उमर अजीब सी नज़रों से बंदूक को देखी जा रहा था, जबकि इसके साथ खड़ी ईमान अपनी उमड़ती हंसी को मुंह पर हाथ रखने के बावजूद भी रोक नहीं पा रही थी। जैसे बीबी शरी की उमर को छोटी सी पिस्टल से ललकारने पर आ रही थी। उमर ने इसे हंसते देखकर इसकी कमर पर जोर से गुस्से के साथ चुटकी काटी तो वो फट से अपनी हंसी रोकते अपनी कमर से हिलाते खा जाने वाली नजरों से उमर को देखने लगी थी। इन सब के जुर्मिट में कोई अहमद और जरमीना पर तो गौर ही नहीं कर पाया था, तो एक दो साइड पर खड़े आंखों में एक दूसरे पर मोहब्बतें निछावर कर रहे थे। सब मिलते मिलाते डाइनिंग एरिया में ही आ गए थे। अरे वाह, ये खाना किसने बनाया? कुमार साहब ने खुशगवार हैरत से सामने सजे दस्तरखान को देखा था, जहाँ पर ढेर सारे खाने पड़े अपनी खुशबू बिखर रहे थे। मैंने, ईमान ने मुस्कुराते फहरिया जवाब दिया था। वाह भाई, मेरी बेटी को खाना बनाना तब भी आता है, क्या बात है, अब तो हम खाना ज़रूर खाएंगे। कुमार साहब बगौर खानों का जायज़ा लेते बोले थे। बाकी सब ईमान को ही देखते आंखों से दाद तहसीन दे रहे थे। अच्छा जी, खाना तो यही खाएंगे, पर पहले सब फ्रेश हो ले, मेरे ख्याल से सोफिया बेगम बोली। तो सब ने इनकी बात से इत्फाक किया था। ठीक है, आप लोग फ्रेश हो जाए, मैं तब तक डाइनिंग रेडी कर देती हूँ, फिर से ये खाना तो ठंडा हो गया। ईमान ने मुस्कुराते कहा तो बीजान ने इसे प्यार से अपने साथ लगाया था। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में चल दिए कि अब जब ईमान फिर से खाना गर्म करने लगी थी, ज़रमीना भी ईमान का हाथ पिटाने लगी थी।
سب نے فریش ہوتے ہی دوبارہ ڈائننگ ایریا کا رک گیا تھا اور مل کر کھانا کھانے لگے۔ واہ بھابھی مزہ آ گیا، کیا کھانا پکایا آپ نے؟ ہانیہ نے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ایمان کو کھلے دل کے ساتھ تعریف سے نوازا تھا۔ باقی سب نے بھی اس کے بنائے گئے کھانوں کو بہت تعریف کی تھی۔ میں نے تو گل کے ہاتھ سے بنے کھانوں کو بہت مس کیا۔ وہ ہے کہاں ویسے؟ ایمان بات کرتے کرتے سوچ میں پڑی تھی، اس کی ابھی تک گل سے ملاقات نہیں تھی۔ میری بات ہوئی تھی ان سے، ان دونوں کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، راستے میں ٹھیک کروائی ہے، اب انہوں نے پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ کمال صاحب نے سنجیدہ سے انداز میں کہتے ایک نظر عمر کو دیکھا تھا، انہیں لگا تھا معمول کے مطابق اسے صدمہ ہوا ہوگا اور ان قریب وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا۔ آخر کو گاڑی خراب ہوئی تھی، خرچہ ہونا تھا، بات تو صدمے والی تھی، مگر عمر تو بے پرواہ بنا کھانا کھانے میں مگن تھا۔ پر خوددار شوکت کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، پھر ٹھیک کروانی پڑی، کافی کام ہوا ہے گاڑی کا۔ کمال صاحب نے شرارتی سے مسکراتے اس بار اسے مخاطب کرتے بات کہی تھی، شاید وہ سن نہ پایا۔ میں نے سار اٹھا کر انہیں ایک نظر دیکھا تھا۔ پیسے بھجوا دیے آپ نے انہیں گاڑی کی ریپیئرنگ کے؟ مصطفیٰ کا انداز خاصا لاپرواہ سا تھا، جبکہ سب گھر والے تو کھانا چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگے جو انہیں پہلے ہی نارمل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں جی، کافی بھاری بجٹ بنا تھا، بھجوا دیے ہیں پیسے میں نے۔ کمال صاحب نے ایک اور تیر کا نشانہ لیا، مگر اب کی بات تو انہیں لگا تیز ان کے اپنے پیٹ میں اخبا ہو، مقابل نے بات ایسی کی تھی۔ اور پیسے بھجوا دیجیے گا انہیں، ہو سکتا ہے پھر سے ضرورت پڑ جائے، عمر نے دھیمی سی آواز میں کہتے پھر سے دھیان کھانے کی جانب کر گیا تھا۔ ایک پل کو تو کمال صاحب کو لگا تھا سامنے بیٹھا لڑکا ان کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی اس کی بدلی حرکتوں کو محسوس کر رہے تھے، جو ساتھ بیٹھے ایمان کو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانے کو ڈال دیتا تھا، اور یہ سب اس کے مزاج سے خاصا مختلف عمل تھا۔ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہے؟ صوفیہ بیگم نے فکر مندی سے عمر کو دیکھتے پوچھا۔ جی ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ عمر نے انہیں غور سے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جو اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ صرف وہ ہی نہیں، پورا واپس لوٹا ٹبر خاندان اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ 1.5 کروڑ کا بجٹ بنا ہے ان 2 مہینوں کا، جو ہم نے سوئٹزرلینڈ میں گزارے ہیں۔ بیجان نے اپنی جانب سے پوری قوت کے ساتھ اس بار وار کیا تھا، شاید عمر اپنی اصلیت پہ آ جاتا۔ اٹس اوکے بیجان، آپ لوگوں سے بڑھ کر تو میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے نا، آپ لوگوں نے انجوائے کیا، میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ ویسے بھی میرا سب کچھ آپ لوگوں کا ہی تو ہے، آپ پہ خرچ نہیں کروں گا تو اور کس پہ کروں گا؟ عمر نے ان سب کی الجھن کو سمجھتے سرشاری سے وضاحت دی تھی۔ تو بھائی پھر کیا اب میں اپنی گاڑی بدل لوں؟ آخر کب تک ٹویٹا پر گزارا کروں گا؟ مومن نے تپے تندور میں ایک روٹی اپنی بھی لگانی چاہیے۔ وہ کافی پرانی ہو گیا، اگلے مہینے آ جانا شو روم اور لے جانا اپنی مرضی کی کوئی ایک گاڑی۔ عمر نے اس کا بھی مسئلہ جٹ سے حل کیا تھا یا بم گرایا تھا؟ مومن تو بس اپنی مرضی والی بات میں ہی کھو گیا تھا۔ تو کیا کوئی بھی گاڑی اپنی مرضی سے لے سکتا تھا؟ ظاہر اگر بھائی جان نے لمٹ نہیں بتائی تو مطلب کوئی بھی۔ مومن کے تو سوچتے ہوئے بھی اپنے من میں لڈو پھوٹے تھے، یہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ اللہ رحم ہی کرے۔ کمال صاحب نے عمر کو دیکھتے پریشانی سے کہا تھا۔ بات ہی پریشانی کی تھی، مسٹر کنجوس فراہ دلی جو دکھا رہے تھے، یہ زن مریض بن رہی ہے نا، اس لیے اسی کے سائڈ مرر نکل رہی ہے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ بی بی شیرین نے کمال صاحب کو دیکھتے تھوڑی سی بات کو لی تھی، جو وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ شیرنی سائڈ مررنی سائڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ مومن نے مسکراتے بی بی شیرین کے کان میں سرگوشی کی تھی، جو اسی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کی بات پر عمر نے گھور کر انہیں دیکھا تھا، جو تھوڑی سی خاموشی کے بعد ایک پرشور آواز پورے ڈائننگ ایریا میں پھیلی تھی۔ سب بی بی شیرین کے کیے گئے نئے انکشاف پر دل کھول کر ہنسنے لگے تھے۔ اچھا جی، تو برخودار کی بات مان گئی پھر یہاں؟ کمال صاحب نے مسکراتے عمر کو دیکھا تھا، جو منہ بھنچکائے مارے شرم کے سار اٹھا ہی نہیں پا رہا تھا، مگر اسی پر اچانک سے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ بعد میں اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ بابا، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سب سے۔ اب آپ لوگ واپس آ چکے ہیں، زندگی میں 1-2 دن معمول میں آ جائے گی، تو میں جو بات کروں گا آپ سب پلیز وہ صبر کے ساتھ سنیے گا۔ عمر نے بات کی تمہید باندھتے کہا تھا۔ بولے بیٹا، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ کمال صاحب مکمل سنجیدگی اختیار کرتے عمر کے جانے متوجہ ہوا تھا۔ بابا، میں اصل میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کی بات پر جہاں سب کے چہروں کے تصورات بھلے تھے، وہیں ایمان منہ کھولے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی عمر اب یہ سب کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اب تو وہ اس کے ساتھ بہت بہتر رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کمال صاحب نے غصے میں دانت پیستے کہا تھا۔ ان کا پارا ایک دم سے عمر کی بات پر چڑھا تھا۔ بابا، بکواس کی کیا بات ہے؟ اس میں برا ہی کیا ہے؟ شادی تو کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اپنی بات کی وضاحت دینی چاہیے، مگر وہ اسے درمیان میں ہی ٹوک گئے تھے۔ تم نے شادی بیاہ کو مذاق سمجھ رکھا؟ جب چاہا منہ اٹھا کے کہہ دیا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں۔ اپنی بیوی کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ اسے اجازت مانگی تم نے؟ اس لڑکی کی کیا اہمیت ہے تمہاری نظر میں، جسے اپنے پہلو میں تم نے بٹھایا ہوا ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔
تاکہ ہم بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. اپنی بچی کی زندگی ایسے برباد نہیں ہونے دوں گا میں. کمال صاحب اونچی آواز میں غصے سے بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ان کی بات پر عمر مضطرب سا ہوا تھا. اسے کمال صاحب کی اس قدر سخت عمل سے حیرت ہوئی تھی. بابا اس کو بھلا کیا اعتراض ہوگا اس بات پر؟ اگر میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو. عمر ماتھے پر بال لاتے سب کو ایک نظر دیکھ کر بولا تھا. عمر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے, تم پر شدید افسوس. ہمیں تو لگا تھا کہ تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو چکا ہے, مگر تم تو وہیں کے وہیں پر اٹکے ہوئے ہو. ایک ہی بار میں آج بتا دو تم, اگر یہ بچی تم پر صرف بوجھ ہے, میں آج یہ قصہ تمام کرواتی ہوں. ہاں میں تم اس بچے کی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو. بیجان نے سخت غصیلے لہجے میں عمر کو دیکھتے کہا تھا, جبکہ ایمان تو اپنا ضبط کھوتے ہوئے خاموشی سے آنسو بہانے لگی تھی. جبکہ عمر بیجان کی کہی بات پر گہری سوچ میں پڑا تھا. ایک سیکنڈ, آپ لوگ غلط سمجھ رہی ہیں. بابا میری بات سنیں, میں سمجھاتا ہوں. عمر نے اپنا رخ کمال صاحب کی جانب موڑا تو وہ ناراضگی سے نظریں موڑ گئے. بابا پلیز بات تو سن لینا. آپ لوگ میری بات کا غلط مطلب نکال رہے ہیں. ہم غلط مطلب نکال رہے ہیں تو کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں دوسری شادی کرنی ہے, بلکہ یوں کہو کہ تیسری کرنی ہے. صوفیہ بیگم عمر کی بات کاٹتے غصے سے آوازیں بلند بولی تھی. اس کا سبب جواب دے گیا تھا. ماں پلیز بات کو مکمل کرنے دیں. میں نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے دوسری شادی کسی اور سے کرنی ہے. مجھے اپنی ہی پہلی بیوی ایمان سے دوبارہ شادی کرنی ہے. اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کمال صاحب عمر کی بات پر مستجب ہوئے تھے. مطلب یہ ہے کہ پہلے صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا, وہ بھی انتہائی سادگی سے. اب میں چاہتا ہوں باقاعدہ شادی ہو. آپ لوگوں کے بھی تو کچھ ارمان تھے میری شادی کو لے کے, وہ بھی پورے ہو جائیں گے, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میری باقاعدہ شادی ہو. میں نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی. اس کے بعد پر جہاں سب حیران تھے, اب مزید پریشان ہو گئے تھے. میں عمر کی حرکتوں کی رتی بھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ یعنی ایک بار پھر سے شادی کرنا چاہتے ہو ایمان کے ساتھ؟ کمال صاحب نے سب کو ایک نظر دیکھتے شک و شبہات کے عالم عمر سے تصدیق مانگی تو وہ فوراً سے سر ہاں میں ہلا گیا. مطلب تمہیں باقاعدہ شادی کرنی ہے ایمان کے ساتھ؟ صوفیہ بیگم کو یقین آیا تو وہ تعجب سے عمر کو دیکھتے بولی تھی. عمر سمجھ چکا تھا کہ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنے خیالات شادی کے متعلق بدل چکا ہے, اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انہیں یقین کیسے دلانا ہے. عمر نے گہرا سانس بھرتے ایمان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے سب کے سامنے لہرائے تو ایمان ششدر سے اسے دیکھنے لگی تھی. بابا پہلے جو ہوا تھا وہ صرف ایک سمجھوتا تھا, مگر اب میں باقاعدہ شادی کرنا چاہتا ہوں. میں ایمان کو اپنے دل سے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں اور ہمیشہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں گا. بات کرتے عمر کی گرفت ایمان کے حال پر قدرے سخت ہوئی تھی. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہماری شادی کے سارے فنکشنز روایتی انداز میں رکھے جائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں شادی شدہ ہوں. عمر نے آخری بات کر کے منہ صورت مذاکن کہا تو کمال صاحب کی آنکھیں آنسوں سے نم ہوئی تھی. سب گھر والے خاموشی سے بے یقینی کے ساتھ عمر کو دیکھ رہے تھے, جو سب کے سامنے ایمان کا ہاتھ تھامتے اظہار قبولیت کر رہا تھا. کمال صاحب نام آنکھوں سے عمر کو دیکھتے مسکرائے جا رہے تھے کہ کتنی ان کے دل میں چاہتے کہ اپنے بیٹے کا ایسا روپ بھی دیکھتے. ایمان نے 2 مہینوں میں واقعی ان کے بیٹے کو بہت زیادہ بدل دیا تھا. وہ پہلے والا خڑوس عمر تو لاق ہی نہیں رہا تھا, جو بات بات پہ غصہ کرتا تھا, اور شادی کے نام پر رکھے جانے فنکشن سے اسے محض دکھاوا اور شور ہی لگتے تھے. مگر اب وہ وہی تھا عمر تھا جسے اپنی شادی دھوم دھام سے منانے کا شوق چڑھا تھا. کمال صاحب مسکراتے اپنی جگہ سے اٹھے اور جذبات سے مغلوب ہو کر عمر کو گلے لگا لیا. کیوں نہیں ہوگی, میرے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہوگی, پورا شہر دیکھے گا. کمال صاحب کے کہنے پر ایمان شرماتے نظریں جھکا گئی. اس نے اپنا ہاتھ عمر کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی, مگر عمر نے اس ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی تھی. ایمان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا, یعنی اب وہ باقاعدہ انداز میں دلہن بننے جا رہی تھی. من میں جیسے لڈو پھوٹنے لگے تھے, دل تھا کہ تیزی سے دھمالے ڈال رہا تھا. اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے نکاح والا منظر لہرا تو پل میں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی, مگر وہ خود کو فوراً سے سنبھالتی اپنے پہلے سے نم آنکھوں کو صاف کر گئی تھی. عمر کے رویے سے تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہے, مگر آج جو عمر نے اسے سب کے سامنے قبول کر کے دیا تھا, اس سے ایمان کا دل باغ باغ ہو گیا تھا. اسے اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا تھا. عمر کے لیے اس کے دل میں محبت مزید پروان چڑھی تھی. وہ سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھامتے اسے بیوی کے طور پر دل سے قبول کر گیا تھا. یعنی خوشیوں نے ایمان کے دروازے پر دستک دے دی تھی. لو جی بس پھر طے ہوا, شادی کی تیاریاں شروع کرے, میرے بیٹے کی شادی قریب ہے. کمال صاحب نے مسکراتے عمر کی طرف دیکھا تو وہ احترام سر جھکا گیا. صوفیہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھتی ایمان اور عمر کے پاس آئیں اور دونوں کے ساتھ پیار سے چومنے لگے. ہمیشہ خوش رہو, تم نے اپنی ماں کے دل کی مراد پوری کر دی. صوفیہ بیگم نے محبت بھرے احساس سے عمر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا. بیجان نے اشارے سے عمر کو اپنی طرف بلایا تو وہ ایمان کا ہاتھ تھامے ہی ان کے پاس پہنچا اور وہ جھک کر ان سے بھی دعائیں لینے لگا. گھر میں ایک شادی سا سما لگنے بھی لگا تھا. سب بچے ہلا گلا کرنے کا سوچنے لگے تھے. میں بتا رہی ہوں چاچو,
اگر اب آپ کی شادی کرنی ہی ہے تو سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا، ڈھولک بھی ہوگی، ڈانس بھی ہوگا اور باقی ساری رسمیں بھی ہوں گی، بولے منظور ہے۔ حفصہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تو اماں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے اجازت دیتے ہی سب نے پرجوش انداز میں ہوٹنگ کی تھی۔ اماں نے محبت بھری نظروں سے اپنے ساتھ کھڑی ایمان کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے شرماتے ہوئے سر چکا گئی تھی۔ ایک بات اور بھی ہے، انم نے فکر مندی سے کہا تو سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے لگے تھے۔ کیا ہوا بابی؟ مومن نے پوچھنے پر انم شرارتی سا مسکراتے سے آنکھ بھی کر گئی تھی، مگر مومن سمجھ نہیں پایا تھا۔ دیکھو جی، شادی ہو رہی ہے تو پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا۔ سب سے پہلے تو دلہا اور دلہن کو لاک کرو، بارات تک یہ دونوں ساتھ نہیں رہیں گے۔ انم کی بات پر جہاں سب کو بھلی لگی وہیں عمر ہتھے سے اکھڑا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میری بیوی میرے ساتھ رہے گی، شادی کرنی ہے تو کریں ورنہ رہنے دے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ پر میں ایسے کسی فضول رسم کا قائل نہیں ہوں گا، عمر جھنجھلاتے ہوئے کہتے ایمان کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی تھی جیسے وہ ابھی اور اس سے دور ہو جائے گی۔ دلہے میاں، آپ کو قائل کار کون رہے؟ آج کی رات ہی ہے، صرف رہ لو اپنی بیوی کے ساتھ، کاش سے تمہیں یہ نظر نہیں آئے گی۔ صوفیہ بیگم مسکراتے جلدی پر تیل چھڑکا تھا۔ یار ایمان تم چپ کیوں ہو؟ کچھ بولو نا، عمر نے لجائی نظروں سے ایمان کو دیکھتے کہا تھا، شاید وہ ہی اس کا ساتھ دے دیتی۔ میں کیا بولوں؟ ایمان نے اتنا کہتے شرماتی نظریں جھکا گئی تھی۔ یار یہ غلط بات ہے، ایمان آلریڈی میری بیوی ہے، ہم کیوں دور ہوں گے بھلا؟ آپ لوگوں کے پاس سالڈ ریزن نہیں ہے، اس لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بی جان آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ عمر پریشانی سے بی جان کو مدد نظروں سے دیکھتے بولا تھا تو اسے نئی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ بالکل درست کہا ہے انم نے، شادی تک تمہیں ایمان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بی جان نے حتمی فیصلہ سنایا تو عمر نے بیچارگی سے منہ کھولے انہیں دیکھا تھا۔ ایمان کو تو عمر کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ بی جان کیوں گا رہی ہیں آپ یہ سب؟ یہ ضروری تو نہیں ہے۔ عمر بی جان کے پاس آ کے بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ سب گھر والوں کو تو عمر کی حالت دیکھتے خوشی کے ساتھ مزہ بھی آ رہا تھا، جو اپنی بیوی سے دوری کا سنتے ہی تڑپ رہا تھا۔ یہ ضروری ہے میرے پیارے ہیرے، اگر شادی تک ایمان تمہارے ساتھ رہے گی تو تمہیں اس کی قدر کیسے ہوگی؟ یہ بھی روایات میں شامل ہے، بات حتمی ہے۔ ایمان شادی تک تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کل سے یہ اپنے سارے سامان سمیت ہانیہ کے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہے۔ بی جان نے عمر کو مصنوعی ستی دکھاتے بات ختم کی تھی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کریں آپ لوگ، ویسے بھابی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، عمر نے ناراض نظروں سے انم کو دیکھتے کہا تو وہ مسکراتے سے مزید چڑھا گئی تھی۔ بیٹا جی ابھی تو تم نے تمہارے ساتھ بہت کچھ برا کرنا ہے، دیکھتے جاؤ۔ عمر شدید بدمزہ ہوتے ناراضگی سے سب کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ ارے عمر بیٹا بات تو سنو، یہ کیا یہ ناراض ہو گیا ہے؟ صوفیہ بیگم نے حیرانی سے آنکھیں پاڑی ایمان کو دیکھا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ اللہ اللہ، کیا بنا دیا تم نے میرے بیٹوں کے؟ کیسے بات نہ ماننے پر ناراض ہو کر گیا؟ یہ تو بچوں کے جیسی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ صوفیہ بیگم کہکہ لگا کر ہنستے ہوئے بولی تھی، دیکھتی جائیں آپ بس خالہ جان۔ ایمان مسکراتے ان کے ساتھ بیٹھنے ہی لگی تھی، کبھی جان اسے غصے سے ڈانٹ دیا، یہاں کہاں چلی آ رہی ہو؟ اپنے شوہر کے پاس جاؤ، ناراض ہو کر گیا وہ، ویسے بھی آج کا ہی دن ہے، گزار لو اس کے ساتھ۔ بات کے آخر میں بی جان شرارتی سا مسکرائی تو ایمان شرماتے وہاں سے اٹھ گئی تو اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ ایمان کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے سامنے عمر بالکونی میں کھڑا دکھائی دیا۔ وہ چلتی اس کے پیچھے آ رکی تھی۔ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ایمان عمر کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ایمان عمر کے سامنے آتے مسکرا کر بولی تھی۔ عمر نے اس کی ایک نظر دیکھتے ناراضگی سے نظریں موڑ لی تھی۔ تو جی مجھ سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ ایمان دھیما سا مسکراتے اس کے بازو پکڑتے لپٹنے لگی کہ عمر نے اسے چڑ کر خود سے دور کیا تھا۔ کیا ہے؟ دور رہ کر بات کرو، ویسے بھی ہماری شادی نہیں ہوئی ابھی۔ عمر کے بچے جیسے منہ بس ہونے پر ایمان کہہ کر ہنسی تھی۔ وہ اس کے انداز سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ یہ روپ تو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہنس لو بیٹا، جب میری باری آئے گی نا تب بتاؤں گا تمہیں۔ عمر نے غصے سے ایمان کا ہاتھ جھٹکا تھا جو وہ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میری کیا غلطی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو شادی کرنی ہے تو انجوائے کرے آپ۔ ایمان قدرے سنجیدہ ہوتے عمر کو دیکھ کر بولی تھی، قسم سے پچھتا رہا ہوں، میں تو اچھی بلی لائف چاہ رہی تھی، اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی ماری۔ عمر ایمان کو اپنے بازو کے سار میں لیتا افسوس سے بولا تھا، ویسے تھینک یو۔ ایمان عمر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی ہی نظر چکا کر شرماتی بولی تھی، کس لیے؟ میں نے تعجب سے اسے دیکھا تھا، سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنے کے لیے۔ ایمان نے نم آنکھوں سے سنجیدہ ہوتے عمر کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ میرا پتہ ہے ابھی کیا دل کر رہا ہے، تمہیں نا اٹھا کر یہاں سے نیچے پھینک دو۔ عمر بیزار سا ہوتا بالکنی سے نیچے اشارہ کرتے بولا تو ایمان پھر سے اس کی بات پر ہنسنے لگی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ میں دل چاہ رہا ہے۔ ایک نمبر کی احمق ہو تم، تھینکس کون کہتا ہے ایسی باتوں پر؟ عمر نے تعصب سے ایمان کو دیکھا تھا۔ اوکے گائز، تو یہاں پر ہوتا ہے ایپیسوڈ کا پارٹ 1 اینڈ تھوڑی ہی دیر میں پارٹ 2 بھی اپلوڈ ہو جائے گا، جو کہ اس سے بھی نیکسٹ لیول کا مزے کا ہے۔ تو اس کے لیے اسٹے کنیکٹڈ اور ضرور بتائیے گا مجھے کہ پارٹ 1 میں آپ کا فیوریٹ سین کون سا تھا، کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔